میری قبر پر حشر میں مدد کرنا اللہ تو آجی جانے نگاہ میں مدد کرنا پیا رب نے پھر کیوں ہے میں چلا دے مسیح سے نہیں قرآن دستا ہے مسجد رات آدھی گئی یا اللہ فرمایا نبی نے کہتا کہ امتی بھی چاند لگا پہلا سوچے کہ لو تیرے نہیں جا خان جیسے نبی دا گلا ہوندا ہے کیونکہ تھوڑے سنیے تے دو رکعت بعد میرا جدر منہ امام دا اتر میرا لے کے گئے اور سب تو زیادہ آپ چاہوں گا پنڈیاں دے مولوی نے پوچھا اسی وجہ انہوں کھالے چاہیے دوسروں پہ دانے ہی لے علم انہوں کوئی نہیں انہوں خسمت خیر کھان کو جلنے لگا بے ایمان ہو گیا دڑوں پہ دانے میں فرق نہیں ہونا چاہیے عموماً میں جب بات کاش کہ یہ لوگ مسلنل this is my job no my ایمان کبھی جاب نہ سمجھتے ایمان سمجھتے تو پھر اور نہ ہوتا تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو توجہ فرمانا رب نے کیا جان جائے سونیا تیرا امتی جان لگا پہلا سوچ لے میں اوچھے نہیں جانا تھے نبی دا کھلا ہوں دے نبی کے علم میں احتیاط کمالات فضائل دا انکار ہوئے اوچھے نہیں میں جانا میں اوچھے جانا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیو دا دشمن ہوئے تے آکھی نا چھٹو جی میں بغیرت تے جڑا رسول دا دشمن قبول کر لے امام مان لے وہ کاٹے حضور نے فرمایا جب اولاد والدین بلکہ پوری کائنات نال وقت کے حضور نال پیار نہ کرے حضور کے ایمان والا ہے ایمان یہ حضور کی محبت نہ ایمان چاہیے ایمان ہوتا ہے ایمان حج اسلام میں حج ہوتا ہے نماز پر اے اسلام نہیں یہ اسلام ذات مدینے نے منافق بھی مسلمان ہوتے ہیں یہ داری مہان ذات سنت ذات پنڈرا مومن نہیں داری ایمان نہیں ایمان ایماندارہ کی داری ہوئی ہے اسلام داری اسلام نہیں اسلام نماز اسلام نہیں اسلام سے نماز ہے ایمان کی داری آؤ میں ایک بازی زبان میں ترجمہ کر دینا اگر سے تمام رہتا ہے غضب کر دیتا ہے اقبال نے مقصد قرآن مقصد قرآن روح ایمان او جان میری اقبال ہے مقصد قرآن مقصد قرآن قرآن دا مقصد ایمان دی روح اور جان میری دین دی جان ہے کہ یہ حشت ہو پہ
رحمت نبی پاک دی محبت حضور دی جتھے محبت ہوئے اتھے عیب نہیں نظر آتے، جتھے پریت ہے اتھے تنقید نہیں، جتھے تنقید ہے اتھے پریت نہیں۔ تو بات عرض کرنے سے مسلمان بھائیوں اور مرد کرنے پہ توجہ فرمانا ذرا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آخیا یا اللہ تیرا حکم ہے لا تقوم علی قبرہ، کسی کافر بے ایمان منافق دی قبر پہ نہیں جا۔ رب نے منع کیا تھا یا اللہ دس تیری بارگاہ میری ماں دا مقام کیے، رب کیا سونے تینوں ایمان والے وچ بھیجا ہے، ایمان والے چاہ پر دعائے مغفرت نہیں منگنی۔ نبی صحابہ دی جماعت لے کے گئے، گل سن لی حدیث نہ ہوے چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی چور بولے زبان کٹ۔ نبی صحابہ دی جماعت لے کے گئے ماں دی قبر تے، اوتھے کوئی مسجد ہے ہی نہیں، زیارت کی ہے حضور دی معیشت دے نظارے پڑھن وقت پہاڑی دی کوئی مسجد ہے ہی کوئی۔ معلوم ہوا قبر کی نیت کر کے سفر کرنا بھی جائز نہیں، نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، اللہ کو سوا کے شاید نیت نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کے کہتے نیت کرنی چاہیے۔ میں کہا چلو مولوی چشتی صاحب مجھے نے فاضل آدمی عالم آدمی تو میں نے سارا جب میں نے میں کہا بیٹا میں میرا نیت کی سوال ہے میں کہا مجھے نہ ہوگا کیونکہ اللہ دعا کی نیت ہے۔ عجیب گل ہے، ایڈا شیر سوکھا لگانا دے اج باؤ بیٹھے ہوتے سٹیج تے تو وہ جگہ کھلا رہا اللہ پھڑ کھلا رہا اللہ پھڑ چا کے مرے لے جایا اللہ پھڑ کی ہو گیا مولوی نوں لڑاؤ نہیں، تیرے مصطفی دا غلام بناؤ۔ بیٹھے تھے مسیحیوں کے منہ تے یاد بھی دیا بے ایمان ہو گئے بلا من کافر ہو گیا بلا قوت کی ہو گیا قبر تے گیا بے ایمان ہو گیا جی ایڈا تے قبر بناؤ ہی نہ، دو مرلے تھا، دو لکڑیاں، دو بوتل تیل نال پیو دادے تے رسول تعالی نال قبر پر جا چکا۔ اسی جانے ساڈی قبر جانن آج درس کرنے مسلمان بھائیو، میرا نبی جماعت لے کے قبر تے گئے، نبی اپنی ماں دی قبر نوں کلاوے لے کے روئے، ہائے روئے مسلمان۔ گل جڑی میں کرنا دعا نہیں منگنی، کیوں کیا دعا نہیں آؤ میں دس یہ تے عظمت ہے شان ہے۔ چھوٹا بچہ بہت ہوندا ہے کبھی پڑھی کے دعا اللہ مغفر ہے نہ میتنا، کیونکہ تے گناہ ہے ہی نہیں، او دے ذمہ بولو او دے ذمہ نبی دا جنازہ ہے، اوتے تے دعا پڑھی ہے اللہ مغفر ہے نہ میتنا، کیوں نبی دے ذمہ میں کوئی نہیں۔ بخشش دی دعا او دے واسطے منگی ہے جے ذمہ گناہ ہوے، کہ جدے وچ گناہ ہوے نا، جدے وچ گناہ ہوے اودے وچ عیب ہوندا ہے۔ شریکے دی برادری دی دنیا وچ میرا لفظ ہے باو تیری ماں دی سی تیرے پیو چا کمی سی، ساڈے اوتے بندہ سی دا کوئی اٹھے جاندا سی کھا چک لے ہونا یا فلان چک لے ہونا، او جڑے او ایدے دے پوکھ دی گل ہے او میرے دے پنجے اٹھے جاندا سی چک لے ہونا، یعنی میرا کوئی کمی کسے قسم دی ہوئے تے دنیا دے وچ میرا رب نے آکھیا سونیا تو مغفرت نہ منگی، کیوں کہ مغفرت او دے واسطے جس میں گناہ ہوئے، نہ تیری ماں میں کوئی عیب ہے نہ تیرے باپ میں کوئی عیب ہے۔ بلکہ تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا، تو
گزارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو نورین چھوڑا عزیزہ میرا میں تو بات نہیں اس واسطے معاملہ نے کیا مسلمان بھائیو توجہ حضرت عیسیٰ ایمان عظمت کی گواہی پاکیزگی کی گواہی رب دیتی ہے اتنی گواہی رب دیتی ہے فضیلت بیان کی ہے کیونکہ میرا نبی سب تو لقد جاکم رسول میرا نبی سارے تو آل واجہ نبی میں بیان کر دیتا ہے بیان اقتدار کرنے کے میرا نبی پہلے نبی اگے کہ یہ تیری فضیلت کی روح اللہ کہ یہ بولو مسئلہ کام لگاؤ تیری فضیلت کی روح تے پاکی کی روح ایک پاسے روح اللہ ہوئے ایک پاسے میرے وانگا دا نبی ہوئے فضیلت ہی سوال گئی قرآن لقد جاکم رسول میرا نبی سب تو آلہ عیسیٰ علیہ السلام نور اللہ میرا نبی نور اللہ قرآن لقد جاکم من اللہ نور میرا نور آیا بولو میرا توجہ اسی ماننے ہیں میں کہا کہ نور ہدایت نہیں کون نور نہیں میں کہا کہ مثال دے دینا اللہ نے کہا ہے قرآن نور قرآن بولو تو منہ کھولو اچھی کہہ لو کہ یہ قرآن زور نہ کہہ لو قرآن جدے سینے نے ایمان کی طاقت زور نہ کہ قرآن یہ تو سوکھی گل ہے پڑھ لو چھاپا پہ قرآن نور ہن الفاظ بولو نور الفاظ کی نہیں تے جیڑا نازل ہویا سی او کی بولو حافظ صاحب بہن کوئی جی جی حافظ صاحب نے قرآن دے حافظ نے انہاں نے سینے کی قرآن نور ٹھیک ہے نا تے جیڑیاں ایتاں دے الفاظ نے او بھی نور ہدایت بھی ہے تے لفظ بھی بولو جیڑا لفظ دے لباس تے تاں سمجھیا ہاں پھر ہوئی نور تے میرا نبی جیڑا نور دی حقیقت مسیح او بھی نور جس لباس دے وچ آیا ہے میرا نبی او بھی نور تے ہن کوئی الف ویکھ کے انہی کو جائیں ساڈے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو ہاتھ ہو جائیں تو دے پہ مثال دینا پہلی قرآن تے جاندے جس لے مسلمان جائے گا جنت وچ ایمان نال جنت جان گے قرآن دا پہ آ کے جس لے جان گے تو آپ کے اے تے او دی مثل حال نے قرآن دا لفظ نے الفاظ زبان تو اچھا نہیں جی وہ تو ہے نا جنت کی طرف ہاں بشارت جی یہ مطلب میں دوبارہ ہے نبی کا اچھا بات ہے جماعت دے میں نماز ادا کرتے جا رہے ہیں میں دس سنتی تھی ہاں جی جو فرمانا غور فرمانا اللہ جی نہیں لباس نہیں وہ اندر نور ہدایت نہیں جڑا ساری عبادت دا قرآن دا ہے وہ بھی نور ہے کہ یہ بولو ہن الحمدللہ ایتھے بھی یہ پہلا بولو او بول چھڑو یار
الف اچھی بولو جنہاں جڑے چیڑے مارو نا جڑے پڑھے تسی دے ہاتھ مارو کی یہ بولو الف الف ادھر الف انار بے بکری گل ذرا جی جی اے درویش آدمی میرا خیال الحمد تو الف تے انار تو پہلا می انگور تو پہلا می بولو الف بے بسم اللہ دی پہلا بے تے بکری دی بے بندر دی بے ہن الف انگور والا جڑا ہے او شکل ویکھ کے تے قرآن الحمد تے الف نال مقابلہ کرے تے کوئی بندہ اونوں کی آکھے گا انہیں کو حیا نو ہاتھ مار تیری اور حیثیت ہے او الحمد الف ہے اکو جا شکل نو ویکھ اکو جا نہ بن شکل نو نہیں کیونکہ او الف ہے نور تو فضول تیری کیڑی گل ہے تو ہے کوئی بات نہیں اس واسطے تو اور ہے نبی اور متشابہ 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 یہ پہلے پارے کی ابتدا حج ہاں جنتی پھل جب بندہ جنے جائے گا نا وہ کہے متشابہ یہ تے وہی جویں مورے کے کھاتے نے پھل کھاتے نے ہن ایتھے لین جائیے اگل قابل کرو ایتھے انگور لین جائیے متشابہ قرآن دے لفظ متشابہ او جس نے پھل کھائے وہ تے ویکھے گا آکھے گا یہ تے وہی نہیں یہ تے وہی نہیں ہن ایتھے انگور لین بندہ جائے تے ٹوکرا پچھال دے ٹوکرا پیا ہوندا ہے تھوڑا جہا ویکھ ہوے نا جڑا پکا انگور ہوے چھوٹا جڑا تھلے جا پیا ایویں کہ گاہ دا دل ہوندا ہے کہ کھول کے چنگا او جڑے پکے پکے یلو کلر ہو گئے وہ خریدا وہ جاندا نا ٹوکرا جڑا ڈگا ہوندا ہے جُتی جان دے سر تے پیندی پیس جاندا ہے سارا 150 انگور دی جڑے تھلے لگا او جُتیاں کھاندے لگدے دی کھیڑی چپل کئی چپل جوتا ملتانی دی شوز پمپی جنہاں بھی آؤ سارا تینوں دے لندر کھاندے لگے زمین نال چپکے ہوندا ہے کھاندے لگے تے جے ویر ملے تے کیڑیاں تے مکھیاں نوں چپڑ جاندیاں ہن قرآن دی ایت پڑھ کے کہ متشابہ میں تے جنت دے انگور کو جایا سارا کہنا اپنی اوقات ویکھ رادا تو جنت دے انگور نال شکل ہوے اپنی اوقات والا ویکھ تیری میری اوقات کی ہے مدینے دے پاک مدینے دے تاجدار دی ذات آج طور کرنے میں مسلمان میرے نبی بے مثل بے مثال میرے نبی مثل ہو حضوریت سے فرمایا جنہیں مینو ویکھیا میری مثل کوئی بن سکتا ہی نہیں حضور نے فرمایا میری مثل کوئی بولو بولو میری مثل کوئی اگے بڑا لمبا ہو جائے گا میرے جتنے کمالات حضور دے ہیں کسی اور میں جانی تو مختصر دین دسا مختصر دین وے کہ جیڑی گل میں پیار کر رہی ہے میرے یا بندہ نہ پیار تے جس سے جب نہ کہتے ہیں تے جس سے میں گل کرن لگ گیا کہ نا مولوی صاحب آ گل کہا نہیں یہ نہیں مشاہدہ نہیں کوئی مارے گا بہت بند کر مولوی صاحب کے آگے نہیں یار نہیں کوئی میں کہنا تو چولے تینوں کی بتاؤ مولانا بڑا اونچا مقام اس طرح میرے نہ کوئی پیار ہونا بالکل خبردار ویکھی جب مسئلہ کرے گل کرے جدے دے وچ نبی دی توحید دا پہلو ملے سمجھی ایمان کوئی ایمان میں تو کوئی نہیں کیونکہ ایمان نبی دی تعظیم دا ہے چلو ایک چھوٹا جا مسئلہ پیش کر کے اجازت اگے کی حضرت عیسیٰ وچ مردے زندہ کرتے اللہ دے اختیارات دینا مردے بولو مردے قرآن جدا کوئی چڑھا نہیں سکتا حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے مگر ایک میرا اپنا اہل سنت کا عقیدہ سن لو ہمارا عقیدہ ہے جس کے پاس جو فضیلت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے کوئی ولی ہے غوث ہے کتب ابدال ہے نبی کسی کو کچھ نہ ہوتا جنہوں رب نہ دے دا جنہوں رب دے رہے ہو تے کولے جنہوں رب نہ دے بالکل کچھ نہیں
عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے جاءکم رسول میرا نبی ہے ہن مردے زندہ کر ساڈا کوئی نہ کرے فضیلت عیسیٰ علیہ السلام مل گئی سنو نبی دا شان تے پھر اور رائے میں بخانا کافر مردے زندہ کر دے کافر میں گل نہیں کر رہا یہ طرز سے کلمہ میں سمجھانے کے لیے کافر مردے زندہ کرتے ہیں شاہ جی زبان سنبھال کے بولو کی پہن دے ہو اچھا ہاں میں حدیث نامہ محمد 10 لاکھ روپیہ انعام دے دیں گا اختیار دینے میں کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے عدالت دے وچ لا کے اوتھے لا دینا ہے حدیث نامہ محمد 10 لاکھ دے دیں گا 10 کروڑ کا نوٹ دینا ہے رونا لگا اللہ کی میں کہ حدیث میں بتا دینا دجال ظاہر ہوگا کون بولو بولو قرب قیامت دجال قیامت پہلا دجال ظاہر ہوگا او دے نال جنت دوزخ ہوے گی او اپنی من کر لگا کے جنت قادیان بے ایمان اور کی کرے گا وہ کہے گا او دا کلیم ہوے گا دعویٰ ہوے گا میں رب میں الہ ہوں میں اللہ ہوں کیا کہے گا وہ کہے گا میں رب یہ دعویٰ ہوے گا گل کر کام لے گا جس لوگ یہ دعویٰ ہوے گا تے بندہ کو مومن اور ہاں او میں بھی زیادہ یہودی منن گے کون منن گے بولو 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 یہودی منن گے وہ ایک مومن کھڑا ہو سکا میرے نبی نے کہا تو کانا تے جا لے تیرے منہ سے لکھیا کانا تے جا لے کافر ہے دفع ہو جا تو رب نہیں وہ کہا میں رب وہ کہا رب وہ ہے جو مردے نوں زندہ کرتا ہے اور زندہ نوں مار سکتا ہے مار کے مردے نوں زندہ کرتا ہے وہ نہیں کام میں کر دینا تے جا لگا اے جڑا کام میں کر دینا حدیث نہ ہوے تے پھر میں منگیا انعام دے دیا تو پھر بھی بار نہ آوے بندہ کہ اگر گل کر دے تے پھر میں دوجا کر دینا او تے چوتھ کلو بندہ نہ کچھ بولے قرآن نے لعنت اللہ علیہ دی جھوٹیاں گلاں دی بولو جھوٹیاں گلاں دی بولو بولو جھوٹے اللہ دی جیڑا چوتھ کلو کے بندے نے جھوٹ بولے او تے قرآن دا بھیجے جڑا یہ بڑے میں جھوٹ بولے او بڑا لعنت علماء دی موجودگی وچ جھوٹ بولے او تو بڑا لعنت دی رسول تے بیٹھ کے بولے او تو بڑا لعنت دی تے جے واقعی یہ چیز ہوے جڑا انکار کرے تو بڑا لعنت ضرور میں جواب دی فاصلے نے فقیر فوٹو سے کرا کے دی گھر پر جواب دینا میرا مطلب بھی ہے تے نہیں تے مولا اکرام کسی کو جا کے کتاب اوتھے جا کے پھر کتاب ہاں جی جا وہ کہے کہ میں کر رہا ایک بندہ آ کے چیز دے گا درمیان چیز دے گا آ کر کے ٹوٹے گا آگے اب مار دو کہ مار دو لوگ بھی کرنا وہ کہے گا انہیں کر ہن او تے آپ رب ہوندا دعوے دار ہے اونے نے دیا کہ تم میرے زندہ اٹھ اللہ دے حکم نال اس تے اٹھ میرے حکم نال او حکم دے گا مردہ زندہ ہو جائے گا مردہ بولو بولو مردہ زندہ ہو جائے گا ہن مردے زندہ کون کرتا ہے اللہ بولو اللہ مگر مردے زندہ کرے گا دجال حدیث آتی ہے پئی اللہ نے ایک نو زندہ کرن دا اونوں اختیار دیتا جس لے زندہ کرے گا او مومن بندہ ہو یا کوئی بندہ ہور کھڑا ہو جائے وہ کہے گا ہن تے پاک ہو گیا میرا نبی سچا نبی سی اور تو پکا تے جا دے کیوں انہاں نے کہا میرے نبی نے دسیا سی کو ایک بندے نو مارے گا پھر زندہ کرے گا او تو بعد مار نہیں سکے گا لہذا تو جھوٹا ہے بیمان اور حدیث دستی ہے کہ وہ پھر نہیں کر سکے گا نہیں کرے گا نہیں کر سکے گا بازار قابل غور دجال مردے زندہ کرتا ہے اگر انکار کرے بندہ کافر ہے کیوں کہ حدیث دستی ہے حدیث دا انکار تے جیڑا رب اونوں اختیار دیندا ہے وہ اپنے رسول نوں نہیں دیندا یہ پوچھئے کہ دجال مردہ زندہ کرنے میں تو دعوے نہ لانا کوئی بڑا کوئی مولوی انکار کرے گا کہ یہ ہے تے جے آکھے جی اللہ زندہ جی اللہ نے اختیار دیتا ہے تے جے اللہ اونوں دیتا ہے تے شرک نہیں مننا
ایمان ہے کیونکہ قرآن حدیث آتی ہے بھئی پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے پیار دیتا ہوئے مردے کو زندہ کر دینے ایک سے شرک نہ ہوئے کہ جی آجیے کبھی زندہ کر سکتا ہے کہ آجیے شرک ہو گیا معلوم ہویا ایک عدالت ایک بغض حضور دے نال حضور نے بغض کہ بغض رسول دین نہیں بغض رسول نہیں اور بغض رسول دین نہیں بغض ایمان محبت رسول ایمان ہے آمن دل کر دیا علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کے اندر نقل کرنے پہ اور کون سیوطی جنہیں جا گیا ہوا 70 مرتبہ نبی پاک دی زاویہ کھانا زیارت کی ہے اور امام سیوطی نقل کر دینے پہ کہ جابر دی بکری سے حضور دے ہوتے اثرات نظروں دے در پہ مسلمان بھائیوں کہ آپ نے میرے ہونا کھانا پکا کے لے آدھا بکری دی بکری آپ نے فرمایا کیا بکری مختصر دیا کھانا تے بکری آگے پکا کے پراد میں اربا دا کھتری کا ہے رکھ دیا فرمایا جابر انکار اپنی برادری نو لایا صحابہ نو لایا 10 بندے آؤندے جان کھاندے جان ایک بکری چھوٹی ہے ایک چھوٹی سی بکری اور کی نال دو روٹیاں جوانیاں سارا لشکر کھا گیا ہزاروں بندے کھا گئے نہ روٹی مک گئی نہ گوشت مک گیا نہ کھانا مک گیا فرمایا یا جابر انسی کھا لیے پر ہڈیاں نہیں توڑیاں جس نے کھا گیا فرمایا جابر پار پڑا جس نے پار پڑا پھر میرے نبی اشارہ فرمایا کب جڑی بکری ہے کان چاڑ ہوئی تو دوبارہ زندہ ہو گئی جس راہ حجر دیے ہیں مردے جدا دیے ہیں جس راہ حجر دیے ہیں مردے جدا دیے ان کے نشان کوئی کیسے علم میں ہو جب یاد دیا گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد دیا سب غم اور چل مردے جلا میرے زندگی میں مردہ زیادہ کرنا شاید کوئی نہیں اس کی وجہ جب مردے زیادہ تھے ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھے مزے والی گل ہے کہ گل ذرا آپ نے پتھر کا کلمہ پڑھنا یہ تو بات کی گل ہے کیوں وہ تے مردہ ہے تے انسان روح ہونگی نا اتنے پہلے بے جان کو جان بخشی پھر اسے سینس بخشا پھر وہ تے کلام بخشی پھر رو رو نے کلمہ پڑھا میرے نبی لقد جاءکم رسول اگر چلا جائے تو پوری رات چل سکتی ہے تو حضرت خطیب پاکستان اور میرے مسلک کی حضرت شخصیت ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور میری بیوی کچھ ناساز کی مجبوری میں بھی ہے تو انشاءاللہ ہم بیٹھے مولانا بیان فرمائیں گے آپ انتہائی ذوق سے یہ وعدہ کرنے والا ٹھیک ہے بولو وعدہ ہے نا بھائی ہاتھ کھڑے کرو سنو گے نا ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو آپ نے اٹھنا نہیں میرا سب کو سلام آپ پیش کروں مجھے صرف راستہ دے دے میں بغیر چاہتا ہوں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا حضور کے صدقے میں پاکستان جب نعرہ یہ فضا میں بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سادہ عمر رسیدہ مائیں بیٹیاں
بہنیں، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان نے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، چونکہ دو قومی نظریے کے بانی اصل میں حضرت مجدد الفسانی تھے، اس لیے تمام مشائخ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ آج کوئی کسی کا نام لے، کسی کا نام لے، وہ بعد میں انہوں نے فالو کیا ہے۔ اصل مجدد الفسانی دو قومی نظریے کے بانی تھے، جنہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہندو علیحدہ قوم ہے اور مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت پورے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ ڈسہارٹ ہو کر وہ واپس چلے گئے تو حضرت امیر ملت نے کہا تھا وکیل کیا ہے مدعی ہم ہیں، ہم نے وکیل کیا ہے مدعی ہم ہیں، ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، اور اس وقت کچھ لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اور کہتے رہے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اور اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے۔ اور آج جب یہ کہ پاکستان بن گیا، میں زیادہ وقت بھی نہیں، بن گیا، اور بننے کے بعد ہم پھر مشائخ اپنے حجروں میں چلے گئے، علماء مساجد کے حجروں میں چلے گئے، کچھ طویز دھاگے کے شغل میں مصروف ہو گئے، کچھ کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صوفی محمد یا طالبان کوئی بھی ہو، کوئی حیثیت نہیں، اگر ہم آج اپنے بزرگوں کے مشن کو لے کے چلیں، صبح کا سورج طلوع ہوگا تو وہ تمہارا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح میں اٹھوں اپنے بزرگوں کا نام لے دوں، دوسرا اٹھے اپنے بزرگوں کا نام لے دوں، تیسرا اٹھے اپنے بزرگوں کا نام لے دوں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اہل سنت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت میں کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی، سب کے سب پاکستان بنانے کے لیے اپن قربان رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں سے بغاوت ہے۔ آگے ضیاء صاحب جگرگوشہ جمع سنائی ہے، میں ایک مختصر الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ میری لاہور میرے عزیز تھے، انہوں نے میرے عزیزوں کے وہ پارٹنر تھے کاروبار میں، میری انہوں نے دعوت کی۔ وہاں ایک مائی جب کھانا کھانے کے لیے گیا تو وہ مائی تھی جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کٹا ہوا تھا ہاتھ، وہ مجھے وہ بیٹی کہنے لگی، وہ بہنا ہماری، او مائی ٹنڈی جلدی لاؤ بھائی جان کو پانی دو۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو، نقرانی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مذہبی ہونے کی حیثیت سے میں نے پوچھا کہ اماں جی کیا بات ہے، کیوں؟ بچی ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اماں وجہ کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، عزت نفس اس نے مجروح کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں مگر معاف کر دو، بچی ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے، جب تو نے بیٹا کہا ہے تو مجھے ایک وقت پہلے یاد تھا، پھر اور کھل کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا، اس نے کہا جب پاکی علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے ہمیں للکارا کہ آئیے کلمے کے ناموس کے لیے اپنی علیحدہ مملکت ہم حاصل کریں گے، تو وہاں جو ہمارے اکابر تھے ان کے آواز، جن میں وہ بزرگ شخصیت تھی، ہم نے جان لیا کہ یہ لوگ حق والے ہیں۔ میں نے اپنی ایک بیٹی اور 4 بیٹے اور اپنا سہاگ لے کے چلی، تو راستے میں کافروں کے جتھے نے میرے سامنے میرا سہاگ لوٹا، میرے بچوں کی لاشیں تڑپی اور میری بیٹی کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، اور آج میں ان کو روتی ہوں۔ اور یہ میں آگے بڑھی تو تلوار لگی اور میرا بازو کٹ گیا۔ آج جب تو نے مجھے ماں کہا ہے تو مجھے وہ بات یاد آئی جس نے کہا کہ یہ وہ پاکستان ہے۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی جن لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا جائے۔ آج آپ پاکستان بنانے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ روزے روشن کی طرح حقیقت ہے جس کا کوئی بھی بد مذہب انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا تاریخ کا چہرہ مشق کرے۔ آج پوری قوم کا تم سے مطالبہ ہے کہ جن کے علوم کے وارث ہو، جن کے تم وارث ہو، تم قوم کو یقین دلاؤ کہ آج بھی ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک ہیں۔ ایک ہی پارلیمنٹ میں گیا تھا نا صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب، تو پوری قوتوں کے سامنے ڈٹ کے اگر بولا ہے جب تک آپ ایک قیادت منتخب کم از کم پاکستان بچانے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک مکی امیر مقرر کرو۔ آج یہ پوری قوم اسی لیے بیٹھی ہے، آپ تمام
जितनी क़यादत है उसके सामने बैठी है कौम और मुतालबा करती है कि आज पाकिस्तान बचाने के लिए आइए वो नक्शा जो 1947 से पहले था, तमाम बुजुर्ग थे, आप उनके वारिस हैं। आज भी एक और का कम से कम इस बात पे तो इत्तेफाक करें कि हम पाकिस्तान बचाने के लिए कायम हैं। ठहरो 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 बाहर ठहरो ठहरो, मैनू भी ना होता ठहर मैं अर्ज कर रहा हूं, ये कौम मुतालबा करती है और मैं आपको ये भी कायदीन की खिदमत में अर्ज करूंगा, रब्बुल इज्जत की कसम पूरी कौम आपके चेहरे को देख रही है कि क्या फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आज ये वक्त है और फिर जिसको जो इज्जत मिली है मेरे मदीने के ताजदार के सदके में मिली है। आज नामूसे रसालत, मुकाम मुस्तफा और निज़ाम मुस्तफा, आज मोहम्मद, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, कोई बच्चा था, वो गड़बड़ था थोड़ा सा, तो किसी शरीक ने उस मुंह पे थप्पड़ मारा, उसने कभी माँ का नाम नहीं लिया था, माँ का नाम नहीं लिया था। जब उसने थप्पड़ मारा वो रोने लग गया, हाय मेरी माँ। वो दौड़ी और उसका मुंह चूमा। उसने कहा, तुमने क्या? उन्हें कहा, माही तेरे बच्चे को मारता है, मुश्किल चूमा, उसके मुंह से माँ तो निकल रहा है। मैं तो कहता हूं सूफी मोहम्मद वो मुल्हे तो हैं, मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनका है कि ये सब आज पूरी कौम बिता रहे और पार्लियामेंट में खड़े होकर जो किरदार अदा किया है, आज पूरी कौम आपके साथ है, आप फैसला करें। मैं हलफ देकर कहता हूं, आपके इरशाद पे पूरी कौम अपनी हाथी आज भी लुटाने के लिए तैयार है, मगर वो माहौल पैदा करो, वो माहौल पैदा करो। पाकिस्तान के लिए आसानी से नहीं हासिल किया गया, करोड़ों जाने कुर्बान की। मौलवी साहब जो मेरे लाए हो तो मैं दो गला कर लगती। चलो मैं कर रहा हूं, तो कर रहा हूं कि आज वो कौन ये चीज चाहती है, और रहा जहां तक मिसालों पे उड़ाना, वो तो दीन नहीं, दीन तो आपका है जिसके आप जिम्मेदार, आप अलमबरदार है, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि आप हक है। उसकी वजह कि वो दीन नहीं कि एक तरफ हजूर की हदीस हो कि कोयले जलते हो, एक तरफ नंगी तलवार हो और गुजरे तो दरमियान में कब्र हो। फरमाया, या पाँव आग पर रख, चाहे तेरा जल जाए, और चाहे तलवार पर रख, चाहे तेरा कट जाए, मगर एक तरह में कब्र को पामाल न कर। ये सूफी मोहम्मद का दीन है, दीन मुस्तफा नहीं है। तो आप दीन मुस्तफा के लिए, मुकाम मुस्तफा के, उसका वाहिद तरीका एक है, जैसे कि सयाली साहब फरमा रहे थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ताकि अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह काफी होती, अगर सिर्फ जिक्र अस्कार काफी होता, अगर गोशा नशीनी काफी होती, तो फिर इमामुल अंबिया से बड़ा कोई जिक्र अस्कार करने वाला नहीं। आपने इस्लामी स्टेट कायम करके मुसलमानों को बताया कि अगर तुम निजाम का गलबा चाहते हो, इस्लाम का गलबा चाहते हो, शराफत तकवे परहेजगारी का गलबा चाहते हो, तो एक इस्लामी स्टेट कायम करो। अरे कायम करना तो क्या, हम तो बनी हुई को बिल्कुल लापरवाही गराज और मकासद के लिए हम दबा रहे हैं। आज हमने बचाना है, और उसके बचाने का उलमा मशाइख क़यादत की जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान से बरादरी के बुत तोड़ दो, धड़ेबंदी के बुत तोड़ दो, फिर पाकिस्तान बचाओगे। वरना इकबाल बड़ा उपदेशक है, वो लेता है मन बातों में, किरदार का गाजी बन ही गया, किरदार का गाजी बन न सका। अरे वो मुजाहिदीन बनते पाकिस्तान के, वो गद्दार वतन, गद्दार सलाम, गद्दार कौम है जो आज हीरो बने बैठे हैं। वो कतन ये सूफी मोहम्मद तालिबान इस्लाम के लिए नहीं, ये गैर मुल्की आकाओं पे और कुफर की इमामों पे ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। कहां का इस्लाम है कि बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल करो, बच्चे शहीद करो, औरतों को शहीद करो, हर जगह बम ब्लास्ट हो। ये पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी है, साजिश है, गैर मुस्लिम कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं, इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। और पूरी कौम आर्मी की बैठ पे है, ऑपरेशन करो, कौम तुम्हारे साथ होगी। और हम समझते हैं कि जो उनके लिए नरम गोशा रखेंगे वो भी इस्लाम के गद्दार होंगे, मुल्क के गद्दार होंगे। कुछ किरदार भी होना चाहिए। मैं एक बात बहुत पहले की थी, आज एक कर रहा हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। बाबा नानक गुजर रहा था, ग्रंथ में है, बाबा नानक गुजर रहा था तो दरख्त पे कुछ परिंदे बैठे चीख चिल्ला रहे थे। 1 मिनट में मैं क्लोज करता हूं। वो चिल्ला रहे थे, दरख्त को आग लगी हुई थी। तो वो ग्रंथ है में
وہ کہتے ہیں بابا نانک گرنتھ میں کہتا ہے آگ لگی اس برچ اور رو رہے اڑ جاؤ تمہارے ساتھ پر ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بابا تم کیوں آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پاس، تم کیوں روو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ، کیا روتے ہو؟ اس نے کہا بابا نانکا روتے اس لیے ہے. انہیں کہا تمہارے ساتھ پر ہے اڑ جاؤ اڑانی مار جاؤ. انہوں نے کہا بابا نانک تیری شہرت سنی تھی تو انتہا درجے کا گدھا آدمی نکلا ہے، تجھے شعور ہی نہیں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس درخت پہ ہمارے آباء و اجداد کے گھونسلے تھے، اس درخت پہ ہمارے آباء و اجداد کے گھونسلے تھے. طوفان آیا تو اس نے پناہ دی، طوفان آیا اس نے پناہ دی، آندیاں اٹھی پناہ دی، زالہ باری ہوئی، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا مصائب آئے اس نے ہمیں پناہ دی. آج اس کو آگ لگے ہم اڑ جائیں تو ہمیں آنے والی نسلیں غدار کہیں گی، اس لیے ہم اڑیں گے نہیں. پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاس، تم کیوں روو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاس، اب پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ. آج کوئی مولوی یا پیر یا مشائخ قائد یا ورکر کوئی بھی ہے، آج پاٹھا ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ. سب کو جو عزت ملی ہے پاکستان اور اسلام اور اکابر کے کردار کی وجہ سے، حضور کے مقام کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، آج مذہب سے ہٹ جانا ذاتی مفاد کے لیے یہ بھی غداری ہوگی. پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے اس کے مفادات کو چھوڑ دینا یہ بھی غداری ہوگی. آج قوم جو تم سے توقع رکھتی ہے تو کم از کم جیسے ہزارہ جماعتیں یوں کھڑے کر کے ہم اس ایشو پہ یہ کہیں، آج میں بھی یہ مطالبہ کروں گا اور میرا نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ایک دفعہ تمام قائدین کھڑے ہو کر قوم کو بتائیں، خوشخبری دیں کہ ہم اس ایشو میں ایک ہیں. بسم اللہ مہربانی فرمائیں، کھڑے ہو جائیے. حضور یہ قوم کا مطالبہ ہے بھائی، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کھڑے ہو جائیں آپ سب، کھڑے ہو جائیں کھڑے، ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، پوری قوم ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، کھڑے کر دو فضا میں ہاتھ پوری قوم. آپ پاٹھا ہمارا جیونا جنم مریے اس کے ساتھ. آپ ماشاء اللہ آپ کو جدائد زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتے. میں نے بھی ساتھ چڑھ گیا، میں بھی بیٹھ لگا. 1 منٹ تشریف رکھے، 1 منٹ کھلو جائے. ہاں جی ایک باری اٹھانا بڑی گل ہے، پھر اٹھا دو. لو جی میڈیا کا ڈیمانڈ ایک بار اللہ واسطے اٹھ پو، سارے رسول کا نام سے اٹھ پو. میڈیا آدھا ایک بار پھر اٹھا دو. جی میں پڑھ دینا 10 پڑھا گا ایک بار. یا رسول اللہ کھڑے کر دو سارے، یا علی قائم رکھو. ذرا میڈیا دیکھ لے، قوم کو بتا دو کہ ہم اس ایشو پہ ایک ہیں اور بالکل ہم انشاءاللہ سیاسی طاقت حاصل کر کے اللہ کے فضل ہم نہ غدار وطن ہے، نہ غدار رسول ہے، نہ غدار. یہ میرے قائدین آج میڈیا بین الاقوامی سطح پہ دکھا دے کہ ان میں کوئی مفاد پر سب دین کے خادم ہے. آیا کھادے پیتے کار ٹوٹ گیا. یہ بھی بات تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، آج پاٹھا ہمارا جیونا جنہ مریے اس کے ساتھ. میں سب سے پہلے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فقیر کی ریکویسٹ پہ آپ نے مہربانی فرمائی. میں پوری قوم کی طرف سے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ خطیبانہ جملے نہیں، دل کی گہر اللہ کو واحد شاہد جان کر کہتا ہوں، رسول اللہ کو ضامن دے کر کہتا ہوں. خدا کی قسم آج میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ کم از کم قوم کے سامنے حلف ہوا ہے. آج پتہ چل گیا قوم کو اہل سنت کی عزت بن گئی ہے. ہاں قوم کی طرف سے مبارک دیتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگوں کی باتیں غلط ہوئی، میرے قائد سب ایک ہیں. اللہ آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سالانہ عرس پاک حضور خواجہ خاجان اور میرے آقا دا میلاد پاک سالانہ جڑا کہ صوفی باصفا جناب صوفی عبدالحمید صاحب نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی اور بڑی دیر تو بچپن تو میرا تعلق ہے، میں آ رہا انہوں نے ایک کال سے انہوں نے حکم دے مطابق تعمیر کر دیا، حاضر ہو جانا، دعا کرو اللہ تعالی صوفی صاحب کی کاوش نو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب دی حاضری منظور فرمائے۔ بس اختصار دے نال حضور سلطان صاحب کا کلام شان رسالت اور شان مرشد ایک نعت دے چند اشعار پیش کر کے یاد چاہوں گا۔ سارے حضرات مل کے نبی دو عالم دی بارگاہ درود و سلام پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور دا امتی دے ہر لفظ اتے حضور دا درود سجنا چاہیے، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بسم اللہ تیرے اسم اللہ گہنا پارا شفاعت سرور عالم تیرے چھوٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی جس درد پسارا پر میں قربان تنا تو میرا مرشد باہو تیرے جنا ملیا نبی سوہرا مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، کیڑی شے نبی دی گدائی تو ودے، کیڑی شے نبی دی گدائی تو ودے، اسی لڈوا چھٹوا دے کاٹی شوقینا محمد دا نام مٹھیائی تو ودے، جنا ملیا نبی سوہرا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ میلاد پاک کے حوالے جناب بڑی ایک بڑی اہم بات پیش کر رہے ہیں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے۔ ارے منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، جنا ملیا نبی
دنیا والے دنیا نہیں سدا رہنی دنیا والے دنیا نہیں سدا رہنی تے دنیا کوڑ میلا کوڑی بات دائے تے مارے لکھ اڈاریاں چلنے والے دن آخر کسے رات دائے تے دنیا والے زہرا نے ٹوٹ جانا پاسا پلٹ جانا کائنات دائے او جے گزریا سردار دو عالماں وچ نام رہنا محمد دی ذات دائے جنہ ملیا نبی سوہرا دلاں دے قرار تے سرور بڑے سونے دلاں دے قرار تے سرور بڑے سونے نے ماہ کنعان میں ضرور بڑے سونے نے دلاں دے قرار تے سرور بڑے سونے نے ماہ کنعان میں ضرور بڑے سونے نے او ویکھے جے کوئی اللہ دی پیار والی اکھ نال نبی رسول جو حضور بڑے سونے نے جنہ ملیا نبی سوہرا تے نبی دے غلام تائیں رب پیا کہندا اے ذرا ذوق لگا جا سبحان اللہ بھئی نبی دے غلام تائیں رب پیا کہندا اے سونے دے غلام تائیں رب پیا کہندا اے کڈا چنگا تانوں میں نصیب دے چھڈیا کڈا چنگا تانوں میں نصیب دے چھڈیا زندگی دا باب ترتیب دے چھڈیا تسی مریض تے طبیب دے چھڈیا اقصا مسجد نو خطیب دے چھڈیا اقصا مسجد نو خطیب دے چھڈیا نشان والا عجیب دے چھڈیا روے گا تو اج جو قریب دے چھڈیا روے گا تو اج جو قریب دے چھڈیا ناصر تھے دیندا کوئی کسے نوں بھی بھوک نہیں رب ہو کے تانوں میں حبیب دے چھڈیا جنہ ملیا نبی سوہرا کشمیر کو لے کے کراچی تک موبائل سے چلنے والا میری آواز کے اندر پیر ناصر چشتی علیہ رحمت دا شعر اور کلام ہو کہندے نے شولا جی اگ دا تندور وچوں بولدا شولا جی اگ دا تندور وچوں بولدا عشق حقیقی منصور وچوں بولدا موسی دا پیار کوہ دور وچوں بولدا رخ جدوں بولدا تے دور وچوں بولدا ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا فیض بابے بھلے دا قصور وچوں بولدا فیض بابے بھلے دا قصور وچوں بولدا سدائی شیطان تے فطور وچوں بولدا پیسہ تے بندے مغرور وچوں بولدا نور دا نظام سارا نور وچوں بولدا ولیاں دا حال تے قبور وچوں بولدا دل دا جو کے سرور وچوں بولدا پر ناصر محدث مفسر دا فیصلہ رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا جنا ملیا نبی سوہرا اور حضور میں دیوانہ ہوں بول اٹھیا او کہندے نے رخ ہوئے ٹہنی ہوئے پور نال سجدی رخ ہوئے ٹہنی ہوئے بور نال سجدی سولی نشا منصور نال سجدی بھوک کھدا بھوکے مجبور نال سجدی کدو ساری دنیا فطور نال سجدی مل جتھے لگے مزدور نال سجدی شام دی زمین کوہ طور نال سجدی کشتی دریا دے وچ پور نال سجدی جدی سونی اکھ ہوے نور نال سجدی چڑھدی جوانی دی شعور نال سجدی جنت وی منیا حور نال سجدی پر ناصر اس گل وچ ذرا جیا شک نہیں ساری کائنات پئی حضور نال سجدی جنہ ملیا نبی سوہرا
اور نسبت کی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب ارادم، خطیب ارادم، پیر سید شبیر حسین صاحب آبادی، پیر سید شبیر حسین صاحب آبادی، خطیب ارادم، خطیب اسلام پیر سید شبیر حسین صاحب آبادی۔ بھائی حضرات تشریف کو پیر طریقت، راہبر شریعت، خطیب اسلام، مفسر اسلام پیر سید شبیر حسین صاحب آبادی، خطیب ارادم، حضور کی اعلی بارگاہ صدقہ شریف تشریف لائے، تشریف کو بڑی مہربانی تاب حضور کی اعلی بارگاہ بڑی مہربانی صوفی صاحب جلدی کرو۔ حضرات محترم بیٹھو، انشاءاللہ چند منٹ کے بعد حضرت والا شان کا خطاب ہوئے گا۔ کرم دیا کردا چھاواں، کرم دیا کردا چھاواں، مدینے والا سونا کرم دیا کردا چھاواں، مدینے والا سونا ہے کردا دور بلاواں، مدینے والا سونا کرم دیا کردا چھاواں، اودا پر جاندا اے پلا اودی سن لیندا اے اللہ، اودا پر جاندا اے پلا اودی سن لیندا اے اللہ، جدے تے کردا نگاہ مدینے والا سونا، جدے تے کردا نگاہ مدینے والا سونا کرم دیا کردا چھاواں، انے تے کوڑے لچارے جڑے درداں دے مارے، انے تے کوڑے لچارے جڑے درداں دے مارے، انہاں نوں وندا شفاواں مدینے والا سونا، انہاں نوں وندا شفاواں مدینے والا سونا، کردا دور بلاواں مدینے والا سونا۔ اور حاصل کلام شیخ ہے کہ اپنے جان سارا لے ہروں، اپنے بیمارا لے ہروں، اپنے جان سارا لے ہروں، اپنے بیمارا لے ہروں، مدینے اللہ مدینے والا سونا، مدینے اللہ مدینے والا سونا، انہاں دی جڑے جاوے مارے، جڑے جگ گئے لتاڑے، انہاں دیاں پھڑدا باواں مدینے والا سونا، انہاں دیاں پھڑدا باواں مدینے والا سونا۔ ساڈے جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے نے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے، انہاں دا ایک بہت بڑا میں سمجھنا کہ ہر شخص دا جن دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہوندا ہے۔ یہ نے کہ سی ڈی لیاندی اس تواڈی خدمت واسطے، میں بھی یہ دیکھیے یہ ترکی دے جڑے ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات ہیں، مثلا میں خود دیکھا ہے یہ اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک موجود نے، وہ زیارت دے وچ موجود ہے۔
اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قمیض مبارک، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اسی تو یار طرف جانے والے لوگ ہیں، حضور کریم کو گل نہیں کرے تو اسی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں، حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا سی موجود ہے۔ اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا ایکو نقشہ ویکھے نا، وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم دے، 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے، انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے، وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے۔ پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی، تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے، شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے، تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو۔ پھر وہ صندوق جڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی، وہ دی زیارت بھی موجود ہے۔ پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود نے۔ پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک، اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا، اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے، ترکیاں والے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ دی زیارت بھی ہے۔ اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے۔ بہت سارے تبرکات نے، یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور پہ میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے وہ دے دل وچ میرے نبی دا نقشے کفے پاٹ نقش ہو جائے، بس یہ نہیں بات ہے، پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے۔ حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں نو، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی، اور بھی بڑے تبرکات نے، انہاں کو خریدنا جمعے تو بعد اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے وہ سیڑھی جڑی ہے تبرکات والی، تمامی حضرات اپنے گھراں ویکھنا لگا کے